السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 19۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو چلے اب ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ نک آئینہ کو دیکھنے کے لیے دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتا ہے، پر وہ اسے کہیں نہیں ملتی ہے۔ نک ہاپتا ہوا کمرے میں داخل ہوئے کھانے کی خالی ڈبے دیکھ کر وہ گہری سانسیں لیتے ہوئے آئینہ کو کمرے سے باہر دیکھنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ وہ جاتے جاتے رک جاتا ہے اور اپنے آگے کی طرف بڑھنے والے قدموں کو روک دیتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے تو نک؟ کسی لڑکی کی فکر میں کر رہا ہوں۔ نک گہری سانسیں لیتے ہوئے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں کرنی ہے کسی کی فکر، نہیں کرنی ہے کسی لڑکی کی، تو خاص طور پر وہ جہاں ہے اس سے مجھے کیا؟ نک شیشے سے نظریں ہٹائے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے خود سے کہتا ہے، اور ٹھیک کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ نک لفٹ کی طرف بڑھ رہا تھا پر اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگ گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اس کمرے کو دیکھنے سے روک رہا تھا پر اس کی نظریں وہیں اٹھ رہی تھیں۔ نک کنٹرول، پلیز کنٹرول۔ نک اپنے آپ کو کمرے کی طرف دیکھنے سے روکتا ہے پر نک نہیں روک پاتا ہے اور ایک بار پھر سے دوڑتے ہوئے کمرے میں جاتا ہے اور آئینہ کو دیکھنے لگتا ہے۔ خالی کمرہ دیکھ کر وہ دوڑتے ہوئے اسی فلور پر بنے ہوئے باقی کمروں کو دیکھنے لگتا ہے۔ آئینہ اسے کسی کمرے میں نہیں ملتی۔ کہاں ہو تم؟ نک اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، قاسم؟ نک کے پیچھے سے دھیمی سی آواز پر نک فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا ہے جو ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑے ہوئے مسکراتے ہوئے نک کو دیکھے جا رہی تھی۔ نک آئینہ کو دیکھتے ہوئے مڑ کر گہری سانس لیتا ہے، پھر پلٹ کر غصے میں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ آئینہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے۔ کہاں تھی تم؟ نک سخت لہجے میں پوچھتا ہے۔ اس کو غصے میں دیکھتے ہوئے آئینہ کے چہرے سے ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ میں پانی لینے کے لیے گئی تھی۔ آئینہ پانی کی بوتل نک کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہے، تھوڑی دیر تم سے بھوک پیاس کنٹرول نہیں ہوتی ہے؟ نک پانی کی بوتل آئینہ کے ہاتھ سے پکڑ کر زور سے زمین پر پھینکتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، مجھے پیاس لگ رہی تھی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آئینہ روتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے اور اپنا منہ گھٹنوں میں چھپائے رونے لگتی ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ نک اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور میں روؤں بھی نہ؟ آئینہ سر اٹھا کر روتے ہوئے نک کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اچھا اٹھو، شاباش، نہیں ڈانٹتا۔ نک اپنے غصے کو ضبط کیے آرام سے کہتا ہے، آپ کیوں ڈانٹتے ہیں مجھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ پانی پینا جرم ہے کیا؟ آئینہ کھڑی ہو کر غصے میں پوچھتی ہے۔ نک اس کی نم آنکھوں اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے گالوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اچھا نہیں ڈانٹتا، اب رونا بند کرو۔ نک دوسری طرف منہ کیے ہوئے کہتا ہے، پکا؟ آئینہ اپنی بازو سے اپنے گال صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، ہاں پکا، تھوڑا سا روئی ہو پر حشر دیکھو کیا کر لیا ہے خود کا، نوٹنکی کہیں کی۔ چلو اب تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں، پھر مجھے کام بھی کرنا ہے۔ نک آئینہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، آپ چھوڑنے جائیں گے مجھے؟ باقی سب کہاں ہیں؟ ہیر اور امیمہ کہاں ہیں؟ آئینہ نک کی پیٹھ دیکھتے ہوئے سسکی لیتے ہوئے پوچھتی ہے، وہ اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں، تم چپ کر کے چلو اب۔ نک لفٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہتا ہے، ویسے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آئینہ لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے نک کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کار ریسنگ کرتا ہوں۔ نک فرسٹ فلور کا بٹن پریس کرتے ہوئے جواب دیتا ہے، مطلب ڈرائیور ہیں آپ؟ آئینہ ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کیا ڈرائیور؟ تمہیں میں کس اینگل سے ڈرائیور نظر آ رہا ہوں بی بی؟ نک آئینہ کی معصوم سی شکل کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں لگتے تو نہیں ہیں آپ، پر آپ نے ہی تو ابھی کہا کہ وہ کار ریس۔ آئینہ رک کر بول رہی تھی کہ لفٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نک آئینہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے باہر جانے کو کہتا ہے، کھڑوس کہیں کے، انگریزی نہیں آتی ہے تو میں کیا کروں؟ اردو میں بول لے، اور جو بولا ہے اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے۔ آئینہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے دھیرے دھیرے سے خود سے کہتی ہے، مجھے آواز آ رہی ہے تمہاری؟ نک بول رہا تھا کہ آئینہ رک جاتی ہے، فوراً سے پلٹتی ہے۔ آئینہ پلٹتی ہی ہے کہ اس کا سر نک کی تھوڑی سے جا ٹکراتا ہے۔ اللہ! آئینہ سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھیں بند کیے کہتی ہے، اف! بھائی پہلے ڈانٹ رہے تھے، اب غصہ مجھ پر نکال بھی رہے ہیں۔ آئینہ اپنا سر مسلتے ہوئے نک کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، خبردار جو مجھے بھائی بولا۔ نک آئینہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہتا ہے، پر جلدی خود کو کمپوز بھی کر لیتا ہے، چپ ہو جاؤ، بس خاموش ہو جاؤ اور چلو۔
निक आयना को बाजू से पकड़कर उसका रुख बाहर की तरफ मुतवज्जा करते हुए कहता है, आप गंदे हैं। आयना गर्दन मोड़ कर कहती है, अब तक तुम्हारे लिए बना तो नहीं हूँ, अलबत्ता मजबूर ज़रूर कर रही हो तुम। निक आयना के करीब आए, उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने साथ कसीनों से बाहर ले जाते हुए कहता है। हीर वजदान के पीछे बैठी हुई गर्दन मोड़ कर अपने सामने खड़े हुए लोगों को देख रही थी और देखते देखते वो बाइक से नीचे उतर जाती है। वजदान का बायां हाथ और हीर का दायां हाथ दोनों हथकड़ी में जकड़े हुए थे। हीर के उतरते ही वजदान भी बिना हेलमेट उतारे बाइक को स्टैंड पर खड़ा किए बाइक से उतर जाता है। पहले उमैमा और फिर सिकंदर भी गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी की जलती हुई लाइट्स के आगे आ खड़े होते हैं। फैजान पहले अपना हेलमेट उतारता है, फिर हीर अपना। वो दोनों भी सिकंदर और उमैमा के पास आ खड़े होते हैं। बेनवेनुटो इन इटालिया, मोंडो डिल डियावोलो इटालियानो। कुर्सी पर टांग चढ़ाए हुए, हाथों में सिक्का घुमाते हुए, अपने सामने खड़े हुए चारों लोगों को देखते हुए जहांगीर टांग से टांग हटाया सिक्का कोट की जेब में अंदर डालते हुए उठ खड़ा होता हुआ कहता है, आह तक यही है वो चोर। फरजान जहांगीर की बात सुनते हुए अंधेरे में उसका परछावा जमीन पर पड़ते हुए देखते हुए कहता है। हीर वजदान की बात पर फौरन उसकी तरफ देखने लग जाती है। वेलकम बैक माय सन। जहांगीर अंधेरे से बाहर निकले चारों के दरमियान उनके सामने खड़ा होकर सिकंदर को देखते हुए कहता है। सिकंदर के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लग गई थी। जहांगीर को अपने सामने अपनी आंखों के करीब देखते हुए वो डर भी रहा था और शर्मिंदा भी हो रहा था। सिकंदर जहांगीर की बात सुनते हुए वो भी गर्दन घुमाकर वजदान को देखने लगता है। उमैमा हैरान परेशान अपने आसपास के लोगों को देखने लग जाती है, जबकि हीर की नज़र उस बाइक वाले लड़के पर थी। तुम्हारे पास है डायमंड। हीर बाइक वाले लड़के को देखते हुए जोर से कहकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो कदम चलती है, 2 कदम चलती है कि हथकड़ी उसके कदमों को रोक देती है। हथकड़ी की आवाज़ पर जहांगीर की तवज्जो भी उसकी तरफ उठती है। वजदान, अब तो इसे खोल दे, अब मैं अपने ही आदमियों का सर नहीं थोड़ी ना फाड़ती फिरूंगी। हीर वजदान की तरफ देखते हुए थके हुए लहजे में कहती है, सॉरी, अब इसका खुलना तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ वो है जिससे मैं बेतहाशा नफरत करता हूँ। उसकी मौजूदगी में तुम्हें अपने पास से उसकी हार की याद दिलाएगी। फैजान हीर का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए उससे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, रिश्तों में हार जीत की कोई जगह नहीं होती है दामाद जी। जो मेरा था, जैसे मैंने संभाल कर रखना था और अपनी मर्जी और खुशी से, अब तुम्हारा हो चुका है। जहांगीर सिकंदर की तरफ सरसरी सी नज़र से देखते हुए वजदान की तरफ बढ़ता है और उसके बिल्कुल सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए एक एक लफ्ज़ शिद्दत से कहता है, बेटी की जिम्मेदारी बाप पर उसकी शादी तक होती है, ये बात वाज़ेह है। जहांगीर हीर के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मुझसे मेरी बेटी को दूर किया है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये दूर हो गई है। दूसरे बापों के लिए ये जिम्मेदारी शादी के साथ ख़त्म हो जाती होगी, पर मेरे लिए नहीं। जो मेरा है, जिसका मुझसे ताल्लुक़ है, वो हमेशा मेरा ही रहेगा। जहांगीर हीर से नज़र हटाए कोल्ड नज़रों से वजदान को देखते हुए तल्खअंदाज में कहता है, चाहे बिजनेस हो या फिर औलाद, जो मेरा है वो मेरा है। जब तुम्हारा बाप कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो तुम कैसे सोच सकते हो मुझसे कुछ भी छीनने के बारे में। जहांगीर का लहजा काफ़ी हद तक सख्त और तंज़िया था। ज़रूरी तो नहीं है बाप हार गया हो तो बेटा भी हार जाए। नई जनरेशन के पास हर मुश्किल से निकलने के लिए बहुत तरीके होते हैं, और दूसरों को बर्बाद करने के भी। फरजान भी तंज़िया लहजे में जहांगीर के सामने कदम बढ़ाए उसकी आंखों में आंखें डालकर तंज़िया लहजे में कहता हुआ मुस्कुरा देता है। सिकंदर और उमैमा दोनों उनके आपस की गर्मी को महसूस कर रहे थे, जो पहली मुलाकात में एक दूसरे पर अल्फाजों के तीर बरसा रहे थे, और हीर उन दोनों के दरमियान खड़ी हुई उस लड़के को घूरे जा रही थी जो अपने आप को मुकम्मल छुपाए हुए खड़ा था। बात सुनो, तुम अपनी शक्ल दिखाओ मुझे। हीर जहांगीर के पीछे देखते हुए उल्टे हाथ से उस लड़के को इशारा करते हुए कहती है। हीर, जहांगीर और वजदान दोनों एक साथ उसकी बात पर बोल पड़ते हैं। क्या है आप दोनों को? अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करें, बस मुझे उसकी शक्ल देखनी है। हीर वजदान और जहांगीर के दरमियान खड़ी हुई दोनों की शक्लों को देखते हुए कहती है, तुमने क्या करना है उसकी शक्ल देखकर? वजदान उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहता है, वो जो भी करे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। जहांगीर वजदान का हाथ हीर के बाजू पर देखते हुए कहता है, मुझे देखना है इसे। हीर वजदान को देखते हुए बोली, नहीं देखोगी तुम किसी को भी। वजदान अटल लहजे में कहता है, क्यों भाई? हीर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, देख लो हीर, जिसे देखना है, और इसे देख कर फातिहा भी पढ़ लेना। डेविल की बेटी को कोई देखे और वो अगला सांस लेने के लिए जिंदा रहे, नामुमकिन है।
جہانگیر وجدان کی آنکھوں میں اسے دھمکاتے انداز میں کہتا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سسر جی، آپ کی بیٹی کو کوئی دیکھے تو اس کو اگلا سانس نصیب بھی نہیں ہونا چاہیے، آخر آپ کے پاس امانت ہے میری۔ وجدان بھی جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اپنے آپ کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے، واقعی میں؟ جہانگیر ایک آئی برو اٹھا کر وجدان سے پوچھتا ہے، کوئی شک ہے آپ کو سسر جی؟ وجدان اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر وجدان کی بات پر ہنس پڑتا ہے اور گردن موڑ کر سکندر کو دیکھتا ہے جو بے یقینی سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ زندگی ہر قسم کے رنگ دکھا رہی ہے، جب لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا تو مصیبت کو وہاں سے بھیجتی ہے جہاں اس کے بارے میں سوچا نہ ہو۔ جیسے کہ میں۔ جہانگیر سکندر کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، مصیبت اگر اچانک نہ آئے تو اسے مصیبت کون کہے گا ڈیول؟ سکندر جہانگیر کے قدم کے بالکل برابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرمندگی سے چور لہجے میں کہتا ہے، ڈیول نہیں بابا۔ جہانگیر ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، تم سب کو ایک ساتھ بلانے کا مقصد صاف سیدھا اور سمپل سا ہے کہ تم سب کو بتانا جہانگیر عالم تم سب کا باپ ہے اور بچوں کو باپ کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے، سوال اٹھا کر اسے چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ پیروی؟ وجدان ہیر کو اس لڑکے سے ہٹا کر اس کا رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے جہانگیر سے کہتا ہے، جی ہاں پیروی۔ جہانگیر کمر پر ہاتھ دونوں کے درمیان کھڑا ہو کر کہتا ہے، گاڑی آ گئی ہے۔ جہانگیر ان کے پیچھے آتی ہوئی 2 بلیک کلر کی گاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری ماں اور تمہاری ساسو ماں تم سب کا انتظار کر رہی ہے، گھر پر تو گھر چلنا چاہیے ہمیں۔ سیدھے ہاتھ سے سکندر کی طرف اور الٹے ہاتھ سے وجدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، بابا ماما کو بتا دیا نکاح کے بارے میں؟ یہ حیرانگی سے پوچھتی ہوئی جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے، پر وجدان کے ہاتھ میں بندھی ہوتی ہے۔ ہتھکڑی زور سے کھینچتی ہے جو اس کی کلائی کو تکلیف دے رہی تھی۔ ان سے کچھ چھپ سکتا ہے؟ جہانگیر دونوں آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے، باقی باتیں مینشن میں ہوگی، اپنے بیٹے کو لے کر جا سکتے ہیں پر میری بیوی کو نہیں۔ وجدان جہانگیر کی بات مکمل ہوتے ہی بول پڑتا ہے، میں تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جہانگیر اٹل لہجے میں کہتا ہے۔ جہانگیر کی بات پر سکندر گہگہا لگا کر ہنس پڑتا ہے، آدھی رات ہو گئی ہے پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کھلی آنکھوں سے ہی سپنے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ وجدان سکندر کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھتے ہوئے ہیر کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے، میری بیٹی کی کمر سے ہاتھ ہٹا لو برخوردار، ورنہ جہانگیر کو باپ سے ڈیول بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جہانگیر ہیر کی کمر پر وجدان کا ہاتھ دیکھتے ہوئے تیش میں بولا، میری بیوی سے اپنی نظریں ہٹا لے سسر جی، ورنہ ایک شوہر کو مونسٹر بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وجدان ہیر کی کمر پر اپنے ہاتھ پر جہانگیر کی نظریں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری بیٹی ہے یہ۔ جہانگیر وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے تیش میں کہتا ہے، یقیناً ہے پر اب میری بیوی بھی ہے اور مجھے برداشت نہیں میری بیوی پر کسی بھی اور مرد کی نظر، چاہے وہ اس کا خود کا باپ ہو یا بھائی۔ وجدان بھی فل غصے میں جہانگیر کو سر تا پیر غصہ چڑھائے ہوئے کہتا ہے، تم مجھے میری ہی بیٹی کو دیکھنے پر پابندی عائد کر رہے ہو؟ جہانگیر حیران کن نظر سے پوچھتا ہے، جی ہاں، وہ کیا ہے سسر جی، آپ نے ایک مرتبہ تو مجھ سے میری عزیز چیز چھین لی ہے، لیکن اب کی بار پھر سے یہ سب چھیننے کی اجازت میں آپ کو ہرگز نہیں دوں گا۔ بس کر دے، آپ لوگ لڑنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہیر ان باتوں سے تنگ آ کر کہتی ہے، جب دشمن سامنے ہو تو یا بندوق سے یا پھر زبان سے مار کر ان کے سینے کو گلے کو کاٹا جاتا ہے۔ وجدان مسلسل جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کی بات پر جہانگیر کچھ نہیں کہتا ہے اور سر جھکا کر ہنسنے لگتا ہے۔ جب دشمن سے کسی بھی قسم کا تعلق جڑ جائے تو زبان میں احترام اور بندوق کو لگام میں بھی لانا پڑتا ہے۔ ہیر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میرے بابا سے بدتمیزی مت کریں، مجھے ان سے زیادہ عزیز اپنا آپ بھی نہیں ہے میاں جی۔ ہیر آخری الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے، پر مجھے ہے، تم ان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ہو اس دنیا میں مسز وجدان یمان۔ وجدان گاڑی کے بونٹ سے اترتے ہوئے ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، قصہ ختم کرے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ بحفاظت واپس لوٹ جائے، یہاں اس وقت ایسا کوئی شخص نہیں جسے آپ کے ساتھ جانے میں دلچسپی ہے۔ سکندر بول رہا تھا کہ ہیر اس کی بات کاٹ کر بول پڑتی ہے، میں ہوں اور میں کافی ہوں۔ ہیر اٹل لہجے میں 2 ٹوک لہجے میں کہتی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے اجازت کی ضرورت ہے۔ ہیر ان سے بات کرنے کے لیے تم سے۔ سکندر ہیر کی طرف متوجہ ہوئے کولڈ انداز میں پوچھتا ہے، ان سے کن سے؟ باپ نہیں ہے کیا یہ؟ آپ کے منہ میں درد ہو رہا ہے؟ بابا کہتے ہوئے ہیر سکندر کی طرف بڑھنا چاہتی ہے پر وجدان اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ پکڑے اس کے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ بابا نہیں ہے میرے یہ۔
सिकंदर हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो फिर तो माँ भी नहीं होगी आपकी, अनाथ है या लावारिस। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे बाबा का नाम और उनसे बात तमीज़ के दायरे में रहकर करे। सर कलम करना बचपन से मैंने भी सीखा है। ये जहांगीर की बेअदबी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उस बाप के सामने खड़े हर शख्स का मुंह तोड़ जवाब देकर सर झुकवाना उसे अच्छे से आता है। काश कि होता इन जैसे बाप से बेहतर होता कि मैं लावारिस होता, जिन्हें दूसरों को तबाह करके अपना नाम बनाने सबसे बड़ा और अहम काम लगता है। सिकंदर के अल्फाज जहांगीर के दिल को तकलीफ दे रहे थे, जिन्हें वो बमुश्किल जब्त किए कंट्रोल किए खड़ा था। कदम लड़खड़ा जाते इसलिए वो अपने आप को मजबूत बनाए खड़ा था। तो आप खुद क्या करते हैं? उमैमा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो सिकंदर को गुस्से में देखते हुए कहती है, ना चाहते हुए भी आप डेविल जैसे ही हैं, पर फर्क पता है क्या है? उन्होंने कभी भी कुछ भी अपने लिए नहीं किया। दिन रात मेहनत की है, दुनिया के सामने बुरा बने हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी ख्वाहिश के लिए किसी की जान नहीं ली है। उमैमा अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए गुस्सीले लहजे में बोली, गलतफहमी है तुम्हारी। जिस इंसान को अपने छोटे से बच्चे की परवाह नहीं थी, उसे सुलगती हुई आग में वो जलने के लिए छोड़ गए थे, सिर्फ चंद हीरो की खातिर। तुम्हें क्या लगता है इनके लिए अब भी कोई मायने रखता होगा? सिकंदर उमैमा की आंखों में देखते हुए कहता है, पर फौरन से सर उठाकर जहांगीर की तरफ देखते हुए तैश में बोला। सिकंदर की बात उमैमा को खामोश कर चुकी थी, उसे मजीद कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। यकीन है आपको, वो छोड़ कर गए थे आपको? हीर अब भी बेयकीनी से पूछती है। मुझे यकीन है तुम्हें भी मेरी बातों पर जल्द यकीन हो जाएगा, और उस दिन तुम भी मेरी तरह इनसे इतनी ही नफरत करोगी। ये दिन देखने से पहले मरना कबूल है मुझे। मेरे लिए मेरे बाबा हर हाल में दुरुस्त है। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन हीर जहांगीर आलम टस से मस नहीं होगी। जितना यकीन आज है, उतना ही मेरे मरते दम तक रहेगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी इतना ही यकीन होगा। ये सिकंदर की बोलती बंद करवा चुकी थी। अब यकीन, और वो भी अब इन पर नामुमकिन। सिकंदर जहांगीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, किसी पर यकीन करने के लिए उसके साथ रहना और उसको समझना ज़रूरी होता है। आप बाबा के साथ अपने घर और अपनी माँ को मज़ीद अजियत मत दे। मैं वजदान के साथ रहूंगी। ये जहांगीर की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेते हुए कहती है, नामुमकिन, तुम घर चलोगी? जहांगीर उसकी बात से इनकार करते हुए कहता है, मुमकिन है ससुर जी, जब बीवी मेरी है तो रहेगी भी तो मेरे साथ। वजदान हीर का और अपना हाथ हवा में उठाए जहांगीर को दिखाते हुए कहता है, और मैं भी उनके साथ नहीं रहूंगा। सिकंदर भी जहांगीर को देखते हुए कहता है, रहेंगे तो आप वही ही, वरना तलाक के कागजात जल्द मिल जाएंगे। उमैमा सिकंदर को वार्निंग देते हुए कहती है, क्या ज़बरदस्ती है? सिकंदर हैरान कुन नज़र से उमैमा को देखते हुए कहता है, जब लातों की भूत बातों से ना माने तो उनके साथ हर किस्म की ज़बरदस्ती कर लेनी चाहिए। हे सिकंदर से एक आईब्रो उठाकर देखते हुए बोली, ठीक कह रही हो, इसलिए हम दोनों भी आज ही वापस जाएंगे अमेरिका। वजदान हीर की तरफ देखते हुए कहता है, जी नहीं, मैंने कहा मैं आपके साथ रहूंगी, ये नहीं कहा कि इटली से बाहर रहूंगी। मेरे साथ रहना है तो यही रहे, वरना जहाँ जहाँ बात तलाक के कागजात बनेंगे, वहाँ दूसरे भी बन जाएंगे। हीर कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, मैं यहाँ इटली में नहीं रह सकता हूँ, मेरा वहाँ बिजनेस है। वजदान गुस्सीले लहजे में कहता है, जैसे यहाँ का बिजनेस किसी को हैंड ओवर किया हुआ था, वैसे अब आप वहाँ का कर दे और यहाँ पर काम शुरू कर दे। हीर लब भींचते हुए कहती है, मुझे छोड़ेंगे या नहीं? हीर वजदान की तरफ मुतवज्जा हुए अपना हाथ उसके हाथ में देखते हुए कहती है, हाथ नहीं छोड़ूंगा। वजदान अटल लहजे में कहता है, ठीक है फिर। हीर कहकर हाथ अपने आदमी की तरफ बढ़ाती है, जिस पर वो फौरन से आकर गन रख देता है। वजदान हीर के चेहरे को देखे जा रहा था, जबकि बाकी सबकी नजरें हीर पर थी सिवाय जहांगीर। सब हैरानगी से उसकी तरफ देख रहे थे। एक वाहिद जहांगीर था जो फखरी अंदाज में हीर को देख रहा था। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मुझे इस ज़बरदस्ती का तोड़ निकालना आता है, माय डियर हस्बैंड। हीर कहते ही वजदान का हाथ अपने हाथ से दूर किए हथकड़ी की चेन पर निशाना बांधे झट से गोली चलाकर अपने हाथों को एक दूसरे से आज़ाद कर देती है। अगर आतिश इश्क की कहानी को मुकम्मल करना है तो यही इटली में रहकर करना पड़ेगा, जहाँ दुश्मन भी सामने और मोहब्बत भी। हीर गन वापस आदमी को दिए हथकड़ी से हाथ निकालते हुए जहांगीर की तरफ बढ़ती है और उसके बराबर आ खड़ी होती है। जो कहानी जिससे शुरू हुई थी, ख़त्म भी उस पर ही होगी। आतिश इश्क की कहानी का इख्तिताम अमेरिका में नहीं, इटली में होगा, क्योंकि उमैमा भी कमर पर हाथ बांधे हुए जहांगीर की दूसरी तरफ उसके बराबर में खड़ी होकर कहती है, ये सीज़न 2 है जनाब, जिसमें डेविल अभी भी जिंदा है।
ہیر اور امیمہ دونوں ایک ساتھ جہانگیر کے بازو کو پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے، فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، زبردستی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، یا تو ہم یا پھر طلاق۔ ہیر مسکراتے ہوئے وجدان کا غصے میں لال ہوتا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ امیمہ کی نظریں بھی مسلسل سکندر پر تھی۔ سکندر کو غصے میں دیکھتے ہوئے امیمہ بھی سکون کی گہری سانس لیتی ہے۔ جہانگیر ہیر اور امیمہ کی حرکت پر فخریہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے وجدان اور سکندر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اب کیا کریں گے آپ مسٹر ہسبینڈ؟ محبت کو اول درجہ دیں گے یا نفرت کو؟ ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا ہے۔ وجدان سکندر دونوں ایک دوسرے کی شکلوں کو بالکل بے بسی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے قبول ہے، مبارک ہو وائفی، مجھ جیسے جانور کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے تم نے۔ وجدان ہیر کی طرف مسکراتی ہوئی ہاری ہوئی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہتا ہے، خیر مبارک ہسبینڈ۔ ہیر جہانگیر کا بازو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے ہوئے کہتی ہے۔ اب سب کی نظر سکندر کی طرف اٹھتی ہے۔ اس کا فیصلہ سننے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اس وقت جہانگیر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وجدان سکندر کے پاس آتا ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی الجھنوں کو کم کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتا ہے۔ اپنی ماں کے لیے چلے جاؤ، تم نے بھی تو انتظار کیا ہے ان کا اب ختم کرو اپنا اور ان کا انتظار۔ وجدان سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون انداز میں کہتا ہے، وہ ناراض ہوں گی۔ سکندر دھڑکتے ہوئے دل سے وجدان سے بولا، تو منا لینا، ماں کو منانا محبوب کو منانے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، مجھے جانا چاہیے۔ سکندر نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھتا ہے، مجھ سے نہیں یار، خود سے پوچھو، جو وہ کہتا ہے وہ کرو۔ وجدان سکندر کے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ کہہ رہا ہے چلے جاؤ۔ سکندر جھٹ بول پڑتا ہے، تو چلے جاؤ، ہم سے کوئی تو ہے جس کے نصیب میں اوپر والے نے ماں لکھی۔ میری طرح زندگی مت گزار باقی کی، میں تنہا تھا پر اب نہیں ہوں۔ وہ جھانسی کی رانی ہے اب اپنی زندگی اپنے لیے جی، میرے لیے تو تو نے بہت کچھ کیا ہے۔ آگے کی جنگ میں تجھے اپنا حصے دار بنا کر مزید تیرا نقصان نہیں کروں گا۔ وجدان سکندر کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، میں اس میں تیرا حصے دار اپنی مرضی سے بنا تھا، دوستی کی ہے تو مرتے دم تک نبھاؤں گا بھی۔ جہاں میں جاؤں تو یار تھا میرا اور ہمیشہ رہے گا۔ سکندر وجدان کے گلے سے لگتے ہوئے کہتا ہے، آہ بابا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم لڑکے اور یہ لڑکیاں ہوں، ان کی رخصتی ہو رہی ہے۔ ہیر گندا سا منہ بنا کر دونوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جب دوستی گہری ہوتی ہے تو پل کا بچھڑنا بھی عذاب لگتا ہے۔ چلو اب پکڑو اپنے دلہوں کو، ان کی رخصتی کرتے ہیں۔ جہانگیر بھی ہنستے ہوئے کہتا ہے، اوہو، آدھی رات ہو گئی ہے، چلنا ہے گھر یا یہیں پر رہنا ہے؟ امیمہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ امیمہ کی آواز پر دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو چلے امریکن مانسٹر؟ ہیر وجدان کے سامنے کھڑی ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ شور وائفی، پر حویلی نہیں، اپنے گھر۔ وجدان ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کا گھر آپ کے پاس گھر بھی ہے یہاں پر؟ ہیر تجسس سے پوچھتی ہے نا، اور میرے سسر جی اچھے سے واقف ہوں گے میرے گھر سے؟ وجدان تن سے لہجے میں کہتا ہے، وجدان؟ ہیر اس کی نظر میں سختی دیکھتے ہوئے کہتی ہے، گاڑی کی چابی؟ وجدان سکندر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، تم نے کہا تھا میرے ساتھ رہو گی، تو جو میرا گھر ہے ہم وہیں رہیں گے، تمہارے گھر میں نہیں۔ وجدان سکندر سے چابی لیے گاڑی کی دروازوں کو کھولتے ہوئے کہتا ہے، خدا حافظ سسر جی، جلد ملاقات ہوگی۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہتا ہے، بہت جلد ہوگی۔ جہانگیر وجدان اور ہیر کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، چلو اب تمہاری ماں نے مجھے گولی مار دینی ہے لیٹ آنے پر، ورنہ جہانگیر سکندر کو اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا جہانگیر کے ساتھ حویلی جانے کا، پر وہ اس بات سے انجان بھی تھا کہ یہ دن اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو آنا لازم تھا۔ جب تک وہ اس بات سے انکار کر سکتا ہے، سکندر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کیے جہانگیر کی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے۔ امیمہ بھی بیک سیٹ پر سکندر کے ساتھ پر شیشے کے قریب بیٹھ جاتی ہے۔ جہانگیر کی گاڑی کو نکلتا دیکھ کر سارے گارڈز بھی جھٹ سے اپنی اپنی گاڑی میں سوار، کچھ ڈیول کی گاڑی کے آگے اور کچھ پیچھے آ رہے تھے۔ نک اور آئینہ بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ آئینہ ہال میں صوفے پر بیٹھے ہوئے سوئی پڑی تھی، جبکہ نک شعیب اور بنش اور حیا ٹینشن میں ٹہل رہے تھے۔ کسینو میں ہونے والے واقعے سے اور بچوں کی غیر موجودگی کے ساتھ ساتھ ڈیول کی غیر موجودگی پر بھی حیا کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ بنش، دوبارہ کال لگاؤ، ابھی تک سب لوگ واپس کیوں نہیں آئے ہیں؟
हया अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर टेंशन से भरे हुए लहजे में बोली, इतनी टेंशन किस बात की है बेगम, आ गया हूँ। जहांगीर कोट के बटन खोलते हुए हवेली में दाखिल होते हुए कहता है। जहांगीर को देखकर निक भी खड़ा हो जाता है। जहांगीर। हया गहरी सांस लेते हुए पलटकर पीछे देखते हुए कहती है, कहाँ गए थे आप? हीर और उमैमा कहाँ है? कब से फ़ोन कर रही हूँ मैं, उठा क्यों नहीं रहे थे? हया जहांगीर के सामने खड़ी होकर उसे ठीक ठाक देखते हुए कहती है। वो सब भी ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर सही सलामत है। जहांगीर हया के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से मुस्कुरा कर देखते हुए कहता है और कहकर कोट उतारते हुए सोफे की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी जगह पर मतलब? और आप थे कहाँ या क्या कर रहे थे? इतनी देर तक मेरी जान पर बनाई थी। हया जहांगीर को बैठे हुए देखकर उसके सिरहाने खड़ी होकर पूछती है। तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था। जहांगीर सोफे से पूछे टिकाते हुए हया के चेहरे पर देखते हुए कहता है। अच्छा, और ऐसा क्या तोहफा लेने गए थे जिसको लाने में पूरा दिन लगा दिया है आप जनाब ने? हया कमर पर हाथ रखते हुए तजस्सुस भरी निगाहों से देखते हुए बोली, 6 फुट का तोहफा है, लाने में टाइम तो लगता है। जहांगीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है 6 फुट का तोहफा? ऐसा भी क्या है? क्या ले आए मेरे लिए? हया जहांगीर की बातों पर हैरानगी से कहती है, तुम खुद देख लो। जहांगीर से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ऐसा क्या? हया कहते हुए जैसे पलटती है। सिकंदर को दरवाजे से अंदर हवेली में दाखिल होता देखकर हया हैरान रह जाती है। मुंह खुल जाता है, हाथ कमर से नीचे फिसल जाता है, दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती है और नजर सिकंदर के चेहरे पर ठहर जाती है। ये। हया मुड़कर सिकंदर की तरफ इशारा करते हुए जहांगीर से पूछने की कोशिश करती है, पर उससे बोला भी नहीं जाता है। 22 साल के इंतजार के बाद आज उसका बेटा उसके सामने खड़ा था, सूट बूट में मलबूस, बालों को जेल से सेट किए हुए, वही काली गहरी आंखें, वही कदकाठ, चौड़ी कसती बॉडी, गोरा चिट्टा रंग। सिकंदर हर लिहाज से जहांगीर की परछाई लग रहा था। तुम्हारा बेटा। जहांगीर खड़ा होकर हया का रुख सिकंदर की तरफ मोड़ते हुए कहता है। नहीं। हया की हैरानगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस हैरानगी से उसकी तरफ देखे जा रही थी। सिकंदर की वही कैफियत थी जिससे हया गुजर रही थी। सिकंदर हया से नजर नहीं मिला पा रहा था क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था, वो जानता था। अम्मी। सिकंदर हिम्मत जोड़कर ज़मीन से नज़र हटाकर जैसे ही हया को देखता है, वो मज़ीद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता कि और जाकर हया के गले से लग जाता है। हया सिकंदर के गले से लगी हक्का बक्का रह गई थी। उसका दिल मज़ीद तेज़ी से बढ़ने लगा था। सॉरी। सिकंदर हया के कंधे पर सर टिकाए हुए अपनी आंखें बंद किए कहता है। तुम सच में सिकंदर हो? हया की आंखें भीगने लगी थी। वो नम आंखों से लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछती है, जी मैं ही हूँ सिकंदर। सिकंदर अपनी आंखें खोलकर हया का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए उसकी नम आंखों में देखते हुए कहता है। हया मजीद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और दोबारा सिकंदर को गले से लगाए वो रोने लग जाती है। शोएब हैरानगी से जहांगीर को देख रहा था। उसके जहन में कई सवाल थे जो वो पूछना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती है। रोने की आवाज़ पर आयना भी उठकर बैठ जाती है। वो जैसे ही उठती है, निक की नज़र उस पर जा ठहरती है, जो दोनों हाथों से अपनी आंखें मसलने में लगी हुई थी। उमैमा सिकंदर और हया को देखते हुए मुस्कुराते हुए आयना के पास आती है और उसे सही सलामत देखकर वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ऊपर कमरे में ले जाती है। वो उनका फैमिली मूवमेंट ख़राब नहीं करना चाहती थी। निक, शोएब और बनिश भी हवेली से बाहर निकल जाते हैं। तकरीबन 45 मिनट के सफ़र के बाद हीर और वजदान भी अपने घर पहुंच चुके थे। वो शहर की रोशनी से दूर होता है, जहां ना कोई इंसान, ना कोई शोर, कुछ भी नहीं, बस हर तरफ इस पल अंधेरा ही अंधेरा था। दूर से सिर्फ एक इमारत खड़ी हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा ना कोई बंदा था, ना बंदे की ज़ात। हीर गाड़ी का शीशा नीचे किए आसपास की जगह को देखने लगती है। उसके दिल में अजीब खौफ तारी होता है। वजदान, क्या मुझे मारने का इरादा कर लिया है? अगर ऐसा है तो बता दें, मैं कोई कलमा वगैरह पढ़ लूँ। मेरे अमाल तो है नहीं जो मेरी बख्शिश करवाएंगे। शायद कलमे से मेरी बचत हो जाए। हीर वजदान को ड्राइविंग करता देखते हुए डरे हुए लहजे में कहती है, अगर अमाल नहीं है तो कर लो, वैसे अमाल शौहर की इज्जत करो, उससे खूब सारा प्यार करो, देखो फिर कैसे सीधा जन्नत में जाती हो तुम। वजदान गर्दन मोड़ कर सरसरी सी नज़र हीर पर डालते हुए कहता है, जब शौहर ही जहन्नमी हो तो फिर क्या करना चाहिए? हीर बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है, तो फिर तो मसला हो जाएगा, फिर सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। वजदान कहते ही गाड़ी घर के दरवाजे के बाहर खड़ा करता है और हॉर्न बजाता है। इतने अंधेरे में कौन रहता होगा यहाँ, खुद जाकर दरवाज़ा खोले। ये तुम्हारे लिए अंधेरा होगा, मेरे लिए ये अंधेरा नहीं, ये अंधेरा सुकून है। वजदान हीर की थोड़ी पकड़कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहता है। हैं? हीर अजीब नज़र से वजदान को देख रही होती है।
دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں پورے گھر کی لائٹس آن ہو جاتی ہے۔ ہیر جھٹ سے گردن گھما کر گھر کی طرف دیکھتی ہے اور بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ فیضان ہیر کے حیران چہرے سے مسکراتے ہوئے نظر ہٹاتا ہے اور سامنے سے دروازے کو کھولنے کے لیے آدمی کو آتا دیکھ کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتا ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں گھر کی روشنیوں کی چمک بس چکی تھی۔ فیضان گاڑی گیراج میں داخل کیے اندر جانے کے دروازے کے سامنے روک کر وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور گاڑی کی چابی دروازے پر کھڑے ہوئے گارڈز کو دیتے ہوئے وہ ہیر کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالتا ہے۔ آ جاؤ گڑیا، اپنے گھر میں ویلکم۔ وجدان ہیر کو اپنے سامنے کیے ہوئے دروازے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر باہر سے ہی گھر کو دیکھ کر خوش ہو چکی تھی، اندر کے مناظر دیکھنے تو ابھی باقی تھے۔ وجدان، یہ آپ کا گھر ہے؟ یہ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی وجدان کی طرف پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ میرا نہیں ہے، پہلے میری ماں کا تھا اور اب تمہارا ہے۔ وجدان گھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کی ماما کا؟ ہیر گھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ تب کا بنا ہوا ہے، نہیں یہ جل گیا تھا، یہ میں نے دوبارہ بنوایا تھا کچھ مہینے پہلے، پر میں یہاں کبھی بھی نہیں آیا، اب تمہارے ساتھ آیا ہوں تو اب یہ گھر تمہارا ہوا۔ وجدان ہیر کا منہ اپنی طرف موڑ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کے ماتھے پر اپنی لب رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، جو آپ کی ماما کا ہے وہ ان کا رہے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ پر ان کی ایک قیمتی چیز تو تم پہلے ہی اپنے نام کروا چکی ہو۔ وجدان اپنی آنکھیں بڑی بڑی کیے کہتا ہے۔ کون سی چیز؟ ہیر حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ ان کا یہ 6 فٹ 3 انچ کا بیٹا۔ وجدان سیدھے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کی بات پر ہیر مسکراتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیتی ہے۔ ان کے بیٹے کو میرا ہونے کا شوق تھا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہیر گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے۔ تم اس کی قدر کر سکتی ہو، اسے ظاہر کر سکتی ہو، اس کا خیال رکھ سکتی ہو، بہت کچھ کر سکتی ہو تم۔ وجدان ہیر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہتا ہے۔ سوچوں گی۔ ہیر گھر کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے کھولتے ہوئے کہتی ہے۔ ابھی بھی سوچو گی؟ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ پوری کوشش کروں گی۔ وجدان ناک چڑھاتے ہوئے ہیر کے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے چلتے ہوئے کہتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہیر گھر میں داخل ہوئی اپنے چاروں اطراف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ ہیر پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے وجدان سے پوچھتی ہے۔ تمہیں ہر چیز کی چھوٹ ہے، اجازت مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو آپ کی ماما کیا اٹالین تھی؟ آپ نے کہا نا کہ یہ گھر ان کا تھا اور یہ جل گیا تھا، کیا وہ اٹالین تھی؟ ہیر کی بات وجدان کے قدم تھم جاتے ہیں، نظریں جھک جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ وجدان کی آنکھوں کے سامنے وہی تلخ مناظر گھومنے لگ جاتے ہیں جنہیں بھولنے کی وہ ہر ممکن کوشش کر چکا ہے۔ ہیر وجدان کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اپنی بات پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ وجدان، میرا بس جاننا چاہ رہی تھی، سوری، ہرٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا میرا۔ ہیر وجدان کے قریب آئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے۔ وجدان، میرا ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر تکلیف دہ تو مت بتائے، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ ہیر وجدان کا ہاتھ پکڑے اس کے چہرے پر ڈر کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے ہیر، تمہیں کچھ تو بتا دینے سے مجھے درد ہوگا، ایسا مت سوچو، جو ماضی ہے میرا وہ ہے، اسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا، اور تم میرا مستقبل ہو، تم سے ماضی چھپا کر مجھے کیا ملے گا؟ وجدان ہیر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے نرم لہجے میں اسے جواب دیتا ہے۔ آ جاؤ، آدھی رات کو تمہیں اپنے گھر کا ٹور کرواتا ہوں۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس گھر میں ہر شے بالکل ویسی ہے جیسے آج سے 22 سال پہلے تھی، پر وہی چیزیں نہیں ہیں۔ وجدان لیونگ ایریا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ اب جو یہاں فرنیچر ہے یہ بالکل ویسا تھا جیسا میری ماں نے بنایا تھا۔ آپ کی ماما نے؟ ہیر تجسس سے وجدان سے پوچھتی ہے۔ ہاں، میری ماما نے۔ میری ماں ایک انڈسٹریل ڈیزائنر تھی، انہیں آرٹ ورک بہت پسند تھا۔ امریکہ کے ٹاپ بزنس مین اور وومن سمتھ یمان کی اکلوتی بیٹی، یمان انڈسٹری کی نئی مالکن ایزیل یمان۔ وجدان لیونگ ہال میں مڑ کر اپنے بالکل پیچھے دیوار پر ایک بہت بڑی سی فوٹو فریم میں 21 سال جوان خوبصورت لڑکی کی تصویر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ میری ماں ایزیل یمان ہے۔ وجدان ہیر کا رخ اس تصویر کی طرف موڑتے ہوئے کہتا ہے۔ 21 سال کی تھی یہ جب ان کی زندگی میں الیگزینڈر شامل ہوا تھا۔ میری ماں یہاں اٹلی آئی تھی انہی دنوں جب الیگزینڈر اور ڈیول یہاں ساتھ کام کر رہے تھے۔ وہ یہاں کام کے سلسلے میں اپنے آرڈرز کو مکمل کرنے آئی تھی جب حیا پاکستان میں تھی اور ڈیول اٹلی میں تھے۔ تب ان کی ملاقات الیگزینڈر سے ہوئی تھی اور انہی دنوں ان کی ملاقات میری ماں سے بھی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کام کے سلسلے میں ایک ایونٹ پر
الیگزینڈر سے ملی تھی۔ اچھے کام کرنے کی وجہ سے انہیں ایوارڈ سے نوازا جا رہا تھا اور وہ ایوارڈ دینے الیگزینڈر اس ایونٹ میں آئے تھے۔ تب انہوں نے میری ماں کو دیکھا اور آج کی خوشیوں سے بھری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ وجدان مسلسل اپنی ماں کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا انہیں ان سے محبت ہو گئی تھی؟ ہیر گردن موڑ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ وجدان ٹیڑھی اسمائل کیے ہیر کو اپنے سامنے کھڑا کیے، اس کی کمر کے گرد بازو کا حصار باندھے ہوئے وہ اس کے سر سے اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے کہتا ہے، محبت میں انسان پہلے خود برباد ہوتا ہے، پھر کسی اور کو کرتا ہے۔ پر انہیں جو ہوئی تھی وہ محبت نہیں، ہوس تھی۔ وجدان کی بات پر ہیر فوراً سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ الیگزینڈر نے اس ایونٹ کے بعد میری ماں کی ساری معلومات اکٹھی کی اور جب انہیں ان کے بیک گراؤنڈ کا پتہ چلا تو ہوس کے ساتھ ساتھ لالچ بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے میرے نانا نانی سے میری ماں کو بیچنے کا کہا، جس پر دادو نے غصے میں ان کے ساتھ گھر آئے ہوئے آدمی کو موقع پر ہی مار دیا۔ ایک عزت دار مرد کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا ہے۔ وہ مر جائے گا پر اپنی گھر کی عورت پر کسی غیر مرد کی گندی نگاہ برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کے نانو کیا کام کرتے تھے؟ ہیر وجدان کی باہوں میں قید ایزل کی خوبصورت سی تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ڈائمنڈز کا؟ وجدان بھی اپنی ماں کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا جو ڈائمنڈ؟ ہیر بولتے بولتے خاموش ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو ڈائمنڈ مائن کا کام تمہارے بابا کرتے ہیں وہ میری ماں کی ملکیت ہے۔ وہ ملکیت جو انہیں موت کے منہ کے قریب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نانو نے جب ان کے آدمیوں کو مار ڈالا اور امی کو دینے سے انکار کر دیا تو غصے میں الیگزینڈر نے نانی نانو کو مار دیا اور میری ماں کو اپنے ساتھ یہاں زبردستی اٹھا کر لے آیا۔ یہ گھر جو میری ماں نے خود بنوایا تھا اپنی محنت سے اور محبت سے، جہاں وہ اپنی زندگی میں اپنے ہمسفر کے ساتھ خوشیوں کے پل جینے کی خواہش مند تھی، اسی گھر کو الیگزینڈر نے ان کے لیے قید بنا دیا۔ اسی گھر میں ان کو 1988 سے قید کر دیا۔ کیا وہ کسی کو پسند کرتی تھی؟ ہی تجسس و حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ کرتی تو تھی پر وہ کون تھا وہ آج تک مجھے پتہ نہیں چلا، اور اب میں پتہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اس شخص کو جاننا مجھے صرف اس کی موت بن کر اس پر نازل کرے گا، وجدان سخت لہجے میں کہتا ہے۔ ہیر کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ گئے تھے۔ وجدان کی باتیں سنتے ہوئے اسی گھر میں ان سے اپنی ہوس بھی پوری کرتے رہے اور ان پر تشدد بھی۔ وجدان بس کر دے۔ ہیر وجدان کی طرف پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل دھیمے لہجے میں کہتی ہے، آج سن لو گڑیا، میں ماضی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ وجدان ہیر کا چہرہ اپنے الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے، مجھے اور نہیں جاننا، ماضی آپ کا ہے پر تکلیف مجھے دے رہا ہے۔ ہیر سر جھکا کر کہتی ہے۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیونگ ایریا میں بڑے سے دروازے سے باہر گارڈن میں لے کر جاتا ہے۔ انہیں اپنے ہی گھر میں اندر سے باہر آنے کی اجازت تک نہیں تھی۔ آسمان کیا ہوتا ہے، کیسا دکھتا ہے، اس بات سے وہ انجان ہو چکی تھی۔ جب الیگزینڈر انہیں یہاں لایا تھا اس کے 1 مہینے بعد وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ کہنے کو تو وہ باپ ہے میرا، لیکن بنا کیسے جانتی ہو؟ اس نے میری ماں کا ریپ کیا تھا، اسے مرنے والی حالت میں چھوڑ دیا، اسے تڑپاتے تھے، اپنی ہوس پوری کرتے تھے لیکن ایک بوند پانی کا نہیں دیتے تھے۔ ان کی پریگننسی کے درمیان بھی وہ اپنی ڈیول سے ہار کا غصہ ان پر نکالتا تھا۔ وہ گزرتا گیا، میں دنیا میں آیا، بڑا ہوتا گیا، میری سامنے میری ماں اور تشدد ہر روز ہوتا گیا، پر میں کچھ نہ کر سکا۔ الیگزینڈر کو میں بہت عزیز تھا۔ لیزل کے بعد انہوں نے مجھ سے امید باندھ لی تھی ڈیول کو تباہ کرنے کے لیے۔ میرے دل میں رحم ترس اور میری آنکھوں کے سامنے میری ماں پر تشدد کر کے ختم کرتے تھے۔ میں روکنے کے لیے قدم بڑھاتا تو وہ اور انہیں اور زیادہ مارتے تھے اور مجھے بھی دوسرے گھر میں جہاں وہ رہتے تھے، ان کی بیٹی رہتی تھی، اس گھر میں قید کر دیتے تھے۔ یہاں میری ماں کو تڑپاتے تھے اور وہاں مجھے۔ وجدان کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آنکھوں میں نمی چھانے لگی تھی، اس کے لبوں پر قفل لگنے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے وہی منظر جو گھومنے لگ گئے تھے۔ ہیر وجدان کا چہرہ دیکھ کر اپنے کیے ہوئے سوال پر شرمندہ ہوتی جا رہی تھی، پر وجدان رکتا نہیں ہے۔ آج وہ اپنی زندگی کے دردناک لمحہ، اپنا ماضی ہیر کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا تھا۔ جب حیا واپس آئی اٹلی تب الیگزینڈر نے ڈیول کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، سکندر اور حیا کو مارنے کا بھی۔ اسی لیے انہوں نے لیزل کو بھی پولیس والا بنا کر ڈیول کے کاموں میں اس کا حصہ دار بنایا تھا تاکہ وہ اس پر یقین کر سکے اور موقع پر اسے مار سکے۔ پر بازی الٹی پڑ گئی، ڈیول نے اس کے ارادوں کو ناکام بنا دیا اور حیا نے الیگزینڈر کو چائنا پولیس کے حوالے کر دیا۔ سب کو لگا الیگزینڈر کی کہانی ختم ہو گئی ہے، کہانی کا اختتام ہو گیا ہے، پر نہیں، ایک ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی۔ ہیر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ الیگزینڈر کی کہانی کا اختتام تو
हो जानी थी, पर दूसरी कहानी का नहीं। दूसरी कौन सी? हीर वजदान के चेहरे को देखते हुए पूछ बैठती है। वजदान यमान एन अमेरिकन मॉन्स्टर की। अपने जेल में जाने के बाद अलेक्जेंडर ने मुझे ज़बरदस्ती अमेरिका में आबा व अजदाद भेज दिया था। मेरी माँ का इकलौता सहारा, उनके जीने की वजह, जैसे जिसे देख कर वो जीती थी, वो भी उसने उनसे छीन लिया। मेरी खामोशी, मेरा कमज़ोर वजूद मुझे ले डूबी। नफरत होने लग गई थी मुझे कमज़ोर लोगों से। वजदान हीर का हाथ पकड़कर उसे वापस घर में ले जाते हुए लिविंग एरिया से होते हुए वो उसे किचन के पीछे बने हुए कमरे की तरफ लिए बढ़ता है। ये मेरी माँ का कमरा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 14 साल इस एक कमरे में गुजारे थे। मैंने उन्हें यहाँ रोता तड़पता सिसकता देखा था। कभी उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि मैं जानता था मेरा उनके पास जाना उनको सिवाय उम्मीद के और तकलीफ के कुछ नहीं देगा। मैंने उस दहलीज को कभी पार नहीं किया, क्योंकि उसको पार करने के काबिल नहीं था। मैं अपनी खुद की माँ को अब माँ पुकारने के काबिल नहीं था, उनके आंसू साफ करने के काबिल न था मैं। मैंने उन्हें होश संभालने के बाद यहीं दूर से देखा था, जब अलेक्जेंडर उन्हें मारते थे। अपने आप से उन्हें इस अजियत से निकालने का वादा करता गया। अलेक्जेंडर की मौत होने के बाद बनने के खुद से वादा करता रहा, पर मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती थी। अलेक्जेंडर ने मुझे जब अमेरिका भेजा था, तब पीछे से वो फरार हो गया था, लीजल के साथ कुछ पुलिस वालों को रिश्वत देकर। वो भाग सीधा यहाँ आया अपनी बेटी के साथ। मेरी माँ को उस चार दीवारी में कैद देखकर उसने आते ही उन पर अपनी बेटी के साथ मिलकर तशद्दुद किए, इतना मारा कि उनके जिस्म की हड्डियाँ चूर होने लग गई थी। तब मैं कहाँ था जानती हो? अमेरिका में एक बेहतरीन से हॉस्टल में पढ़ रहा था, जहाँ मुझे हर चीज़ मैसर थी। जिस रात वो भागे थे, उसी रात उन्होंने डेविल से बदला लेने के लिए खामोशी से सिकंदर को अगवा कर लिया था। डेविल ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया था, पर किसी को भी ना बताए वो उस घर में आए थे छुपने के लिए, जो दहलीज में पार ना कर सका, उसे सिकंदर ने पार किया था। उसी कमरे में वो मेरी माँ से लिपट कर रो रहा था, जहाँ मुझे होना चाहिए था। जिस वक्त मुझे मेरी माँ का सहारा बनना चाहिए था, तब मेरी जगह सिकंदर ने ली थी। उसने मेरी माँ को छुआ था, उनकी आंखों से आंसू साफ किए थे। वो था जब मैं नहीं था। वजदान की आंखों में नमी बढ़ने लगी थी। वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर उससे वो छुप नहीं रही थी। डेविल ने लिजिल और अलेक्जेंडर को अंदर देख कर बिना सोचे समझे पूरे घर को चारों एतराफ से आग की लपेट में लेने लगा था। हीर हैरानगी से वजदान के चेहरे को तकने लग गई थी। ये बात नाकाबिल यकीन हो रही थी। मेरी माँ की चीखें सुनी थी, सिकंदर की चीखें सुनी थी उन्होंने, पर मदद नहीं की। पूरे घर को चारों तरफ से भयानक आग लगा दी उन्होंने। क्या? हीर वजदान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है। नहीं यकीन आ रहा है। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए तैश में आए कहता है। जानती ही उन्होंने वो पुकारें अनसुनी कर दी थी। वजदान अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए हीर की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, क्योंकि उन्हें डायमंड माइन के बारे में जो पता चल गया था। वजदान गुस्सीले लहजे में हीर की आंखों में देखते हुए कहता है। नामुमकिन। बाबा ने आवाज़ सुनी होती तो वो ज़रूर मदद करते। कौन बाप अपनी औलाद को पैसे पर अव्वल तरजीह देगा? हीर जहांगीर की सफाई पेश करते हुए कहती है। तुम अब भी उनकी सफाई पेश कर रही हो? इतना सब सुनने के बाद वजदान सवालिया नज़र से देखते हुए कहता है। हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि जानती हूँ मैं उन्हें। हीर पूरे एतमाद से कहती है। और मेरी बातों पर नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। वजदान का दिल छल नहीं हो रहा था हीर की बातों पर, उसके डेविल पर यकीन से, पर वो उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वजदान गहरी सांसें लेते हुए लंबे लंबे डग भरते हुए हॉल से होते हुए वो घर से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। वजदान को गुस्से में जाता देखकर हीर उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और वजदान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है और फौरन ही वजदान को अपने गले से लगाए उसे अपनी बाहों में कैद कर लेती है। वजदान हीर की बाहों में कैद होते हुए पहले हैरानगी से, पर फिर अपनी आंखें बंद करते हुए हीर की गर्दन में अपना मुंह छुपाए वो अपनी भी आंखें बंद कर लेता है। मैंने कब कहा आपकी बातों पर यकीन नहीं है मुझे? हीर वजदान की गर्दन पर हाथ रखते हुए कहती है। तुमने ये भी तो नहीं कहा कि तुम्हें यकीन है। वजदान बंद आंखों से हीर को मजीद खुद में कैद करते हुए कहता है। क्या मेरा ये कहना ज़रूरी है? हीर वजदान का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहती है। कहना ज़रूरी होता है हीर, कुछ बातों का कहना बहुत ज़रूरी होता है। वजदान अपना चेहरा हीर के हाथों से और आज़ाद करते हुए कहता है। अगर कहना ज़रूरी होता है तो वजदान यमान, मुझे आपकी हर बात पर यकीन है, लेकिन हीर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है और कहते हुए उसकी आंखों में देखते ही वो खामोश हो जाती है। तुम्हें डेविल पर मुझसे ज़्यादा यकीन है? वजदान उसकी खामोशी को समझते हुए कहता है। हाँ है उन पर तो। मैं खुद से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा यकीन करती हूँ। जानते हो क्यों? हीर वजदान की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। आपके आने से पहले वो आए थे मेरी ज़िंदगी में। वो मुझे इस दुनिया में लाने वाला, बचपन से अब तक मुझे हिफाजत से रखने वाले, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाले इंसान है वो
انسان ہے وہ۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ کہتی ہے، کہتے ہوئے لب نہیں مسکرا رہے تھے لیکن آنکھوں میں چمک تھی جو وجدان کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ان پر یقین کرنا غلط ہے میرا؟ ہیر وجدان سے پیار سے پوچھتی ہے۔ وجدان جواب دینے کی بجائے سر جھکا کر مسکرا دیتا ہے۔ تم سوا کے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا ہے۔ وجدان گردن جھٹکتے ہوئے کہتا ہے، یہ تو ہے، لیکن سوائے آپ کے، ہیر مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ تو یہ کافی بڑا ایپیسوڈ ہو چکا ہے، میرے خیال سے مجھے اب یہیں پر رک جانا چاہیے۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے اور ان کا ماضی بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا جانے سے پہلے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ناول پسند آ رہا ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔